بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ ہے تو طویل، بس مختصر کر کے سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بنی اسرائیل کی ایک راہب تھی، ان کا نام تھا حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے اللہ والے ہوئے تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل تھی۔ وہ ایک جنگل میں تھے، ان کے خیال میں، ان کے دل کے اندر ایک بات آ گئی۔ وہ جب نکلے اور پہاڑ پر چڑھے تو انہوں کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر ایک خیال آیا کہ یہ جو وادی ہے جس میں یہاں رکا ہوا ہوں، اگر یہاں درخت ہوتے، یہاں تھوڑے سے پھول پودے ہوتے، ہریالی ہوتی تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا، کتنا عالیشان نظارہ ہوتا، کتنا اچھا لگتا دل کو۔ ارے ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں ایسے خیال؟ ارے بولے بھائی، کہیں کہیں ہم لوگ ایسی بات نہیں کرتے کہ ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا؟ تو پھر معلوم ہے کیا ہوا ان بزرگ کے ساتھ؟ اللہ نے ان کے دل کے اندر ایک بات ڈالی، اللہ کی طرف سے القا ہوا۔ اللہ نے ایک بات یہ ڈالی، اے داموس، تم ابھی تک تو بندگی کر رہے تھے، میرے بندے تھے، اب تم نے بندگی چھوڑ کر اب تم میرے مشیر بن گئے ہو، مجھے مشورہ دینے والے بن گئے۔ یہ بات دل میں آئی، حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کی رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے یہ بات کا عہد کیا کہ جب تک میرا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ بالکل واضح طور پر نہیں آ جائے گا تب تک میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ توجہ چاہیے، یہ عہد کر لیا۔ اور پھر ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے کہ دعوت ہوئی اسی علاقے میں، اور اس کو ان بزرگ کو بھی بلایا گیا، اور ان سے لوگ کہنے لگے کھاؤ، کہتے میں نہیں کھاؤں گا۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کس طریقے کے، کس ٹائپ کے، چمٹو ٹائپ کے، چپک گئے کہ نہیں حضرت کھائیے کھائیے کھائیے۔ سامنے والے کی مجبوری نہیں سمجھتا ہے آج کل، وہ منع کرتے جا رہے ہیں، اصرار کیا، بہت اصرار کیا۔ تو ان بزرگ پر جب اتنا اصرار کیا تو انہوں نے اپنا سارا ماجرا بتایا۔ جب سارا ماجرا بتا دیا تو اور یہ بھی بات کہہ دی حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر میں نے عہد کی خلاف ورزی کی تو ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ایسا ایسا ہوتا تو بڑا اچھا لگتا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے کہا ہے داموس تم بندگی چھوڑ کر میرے مشیر بن گئے، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ گناہ کر دیا، اتنا بڑا گناہ کہ بندگی چھوڑ دی اور میں اللہ کا مشیر بننے کی سوچ رہا ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو سزا دینے کا عہد کر لیا کہ نہ جب تک کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اللہ کی طرف سے صاف طور پر مجھے اشارہ نہیں مل جاتا کہ میں نے تمہارے اس خطا کو معاف کر دیا۔ لوگ کہنے لگے ٹھیک، یہ کوئی بات ہے، یہ تو ہلکی پھلکی معمولی سی بات ہے، اس کو چھوڑو، تم کھاؤ، عذاب جتنا بھی آئے گا ہم سب آپس میں بانٹ لیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ تم اس علاقے اور بستی سے نکل جاؤ، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا عذاب آئے گا ہم تقسیم کر لیں گے، اب تم نکل جاؤ اور میں ان پر عذاب نازل کروں گا، تمہیں میں نے معاف کیا، تم نکل جاؤ اس بستی سے۔ اور پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اسی لیے میں نے آپ کو بھی مخاطب کیا، اور سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، گناہ کو چھوٹا معمولی ہلکا نہیں سمجھنا۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا، ان کے قبیلے کے لوگوں نے یہی تو کہا، ارے یہ بھی کوئی بات ہے کہ دل میں یہ خیال آ گیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہوتی تو اللہ کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کی تخلیق میں تم دخل اندازی کرتے ہو، اللہ کو مشورہ دے رہے ہو۔ اللہ جانتے ہیں کیا چیز کہاں اچھی ہے اور کون سا کام کہاں ہونا ہے، اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے احساس کرایا، ان بزرگ کو احساس ہوا، ان کو توفیق ہوئی اور رونے لگے، انہوں نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دیا کہ اللہ معاف نہیں کر دیں گے تب تک۔ لیکن لوگ اتنے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، سامنے والے کی مجبوری نہیں سمجھتے، سامنے والے کی مجبوری
نہیں سمجھتے ہیں. مجھے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں لوگوں کو کہ نہیں ہم نے کہہ دیا ویسا ہی کر لو. اب آپ کی کوئی مجبوری کا لحاظ نہیں رکھیں گے. ہمیں جانتے نہیں ہم کون ہیں, ہمیں جانتے نہیں, ہمیں پہچانتے نہیں ہم کون ہیں. ہمارے تو بڑے بڑے کام یوں اشارے میں بن جاتے اور آپ تو آتے ہی نہیں. لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا صحیح بات نہیں ہے. کسی کی مجبوری کا خیال رکھنا چاہیے, ضد اور اصرار نہیں کرنا چاہیے. اصرار کرے جا رہے وہی ہوا کیا ہوا, جب اصرار کیا تو عذاب اس سے بھگتنا پڑا. جب اللہ کا عذاب ہوا تو پھر کیا ہے, ہلاک اور برباد ہو گئے.